الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ جل جلالہ صبر کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ صبر انسان کے اندر ایک خصلت، ایسی خصلت ہے کہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور جو بندہ اس کو پا لیتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، وہ رب کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، کہ جو اس صبر کی نعمت کو حاصل کر لیتا ہے، جو اس کے کیے ہوئے ہر کام میں راضی رہتا ہے، جو رب کی رضا میں راضی رہنے لگ جاتا ہے، بس وہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سیدنا ابن یسار مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے تجارت کے لیے بحرین کی طرف گیا، ملک بحرین کی طرف، تو وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ اس عورت کے گرد میں نے بہت سے غلام دیکھے، لونڈیاں دیکھی۔ اس عورت کے ارد گرد غلاموں کا جم غفیر تھا، اور لوگوں کا چہل پہل بھی وہاں پر لگا ہوا تھا، لوگ آتے جاتے تھے۔ اس عورت کے ارد گرد تجارت کا بہت زیادہ مال موجود تھا، خرید و فروخت جاری تھی۔ وہ عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہیں، لباس افسردہ سا پہنا ہوا، اس کے چہرے پر غمی کا عالم ہے، وہ غمگین بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا ابن یسار مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ کام تھا، میں نے اپنا کام مکمل کیا اور اس کی پھر خدمت میں حاضر ہوا اس عورت کی، اور جا کر دیکھا، اسے سلام کیا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا، اور کہنے لگی اگر دوبارہ کبھی تمہارا یہاں پر آنا ہو، کوئی کام ہو، کوئی چیز ضرورت ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ حضرت سیدنا ابن یسار مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے پھر چل دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرا پھر وہیں پر کوئی کام ہوا، مجھے کسی کام کی غرض سے ملک بحرین جانا ہوا، تو میں اب دوبارہ اسی عورت کے گھر کے پاس جب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اب اس عورت کے گھر کی طرف نہ کسی کا آنا جانا ہے، نہ وہاں پر کوئی غلام ہے، نہ لونڈی موجود ہے، نہ اس کے بیٹے بیٹیاں، نہ اس کا وہاں پر کوئی مال ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ جب میں پہلے آیا تھا تو تب کیا شان تھی، تب کیا عالم تھا، اور اب میں جب آ رہا ہوں تو اب یہ کیا معاملہ میں دیکھ رہا ہوں۔ خیر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی کے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابھی قبل جب پچھلے چکر کے اندر جب پہلے آیا تو جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو اس کا لباس کیسا تھا، اس کی شانوں کا کیا عالم تھا، یہ کیسی تھی، تب اس کا عالم کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو اس عورت نے بڑا رنگدار جوڑا پہنا ہوا، مہنگا جوڑا پہنا ہوا، خوش رنگ جوڑا پہنا ہوا سامنے بیٹھی ہوئی اور ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، اور اس وقت اس کے قریب اس کو ایک عورت کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں تھا۔ اس کے غلام، بیٹے بیٹیاں، تجارت کا سارا مال، سب کچھ وہاں سے رخصت ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اے عورت، جب میں پہلے یہاں پر آیا تھا تو تب تیری شانوں کا یہ عالم نہیں تھا، تب تو تیرے پاس بڑے غلام تھے، تیرے پاس بڑا مال تھا، تیرے پاس بڑی لونڈیاں تھی، غلام تھے، ہر قسم کی آسائش تجھے میسر تھی، تو معاملہ کیا ہے، راز کیا ہے، اور تب تو پریشان بھی بہت تھی، لیکن آج تیرے منہ کے اوپر پریشانی کے آثار نظر نہیں آ رہے، اب تو بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم تعجب اس بات پر نہ کرو، میں مانتی ہوں کہ جب تم پہلے آئے تھے میرے پاس ڈھیر مال تھا، غلام تھے، لونڈیاں تھی، ہر قسم کی آسائش میرے پاس موجود تھی، لیکن مجھے اس چیز کا خوف تھا کہ کہیں مجھ سے میرا رب ناراض تو نہیں، کہ کہیں مجھ سے اللہ عز و جل ناراض تو نہیں، کہ وہ
مجھ پر کوئی مصیبت نہیں بھیجتا، مجھ سے کوئی آزمائش نہیں لیتا؟ نہیں تو ایسا تو ضرور ہوتا ہے کہ جس سے رب راضی ہوتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے رب راضی ہو اس پر مصیبت یا پریشانی نہ آئے، اس سے آزمائش نہ لی جائے۔ کتنے انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی رب نے آزمائشیں لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کس سے مخفی ہے؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی گئی، وہ بھی تو ایک آزمائش تھی نا۔ احباب ذی وقار، تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس دوران میں ایسی پریشان بیٹھی ہوئی تھی کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے میرے تمام بیٹے بیٹیاں وفات پا گئے، انتقال کر گئے، اس کے بعد میرے غلام جاتے رہے، تجارت کا مال میرا سب ختم ہو گیا۔ اب میں خوش ہوں، اب میں اس رب کی رضا کے اندر میں خوش ہوں، اب جس حالت میں ہوں میں اسی پر خوش ہوں۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی مقبول تھی، وہ رب کی محبوب پھر بنی نا، کہ جب رب تعالیٰ جس کو محبوب بنا لیتا ہے پھر اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، وہ آزمائشوں اور پریشانیوں میں بھی خوش تھی۔ وہ مصیبت کے غم کے مارے رو نہیں رہی تھی، اپنی مصیبتوں کے اوپر وہ رب کی بارگاہ میں تان و تشریح نہیں کر رہی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ رب نے میرا مال بھی چھین لیا، میری اولاد بھی چھین لی، میرے غلام بھی چھین لیے، نہیں۔ وہ رب کی بارگاہ میں پھر بھی خوش تھی، کہہ رہی تھی میں اب خوش ہوئی ہوں کہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، تو رب نے مجھ سے آزمائشیں لی، مجھ پر مصیبتیں بھی آئیں۔ اللہ رب العزت جب مصیبت کسی کے اوپر آئے، پریشانی آئے، تو یہ سمجھے وہ بندہ کہ رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اور جب مصیبت پریشانی نہ آ رہی ہو تو پھر یہی سوچنا چاہیے کہ ہم میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے کوئی آزمائش طلب نہیں کر رہا، ہم پہ کوئی آزمائش نہیں بھیج رہا، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ رہی۔ اس میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، ہمارے اندر کچھ کمی ہے جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے در سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا